السلام علیکم، میں ہوں مریم نواز، میرے ساتھ وسیم ملک ہے اور آپ کو FCR1 میں خوش آمدید۔ آج تاریخ 8 سپٹمبر 2025 ہے، وہ دن جس دن سے نیا عدالتی سال شروع ہوا، اور آج کے دن کے ضمن میں آج سپریم کورٹ میں ایک غیر معمولی دن تھا۔ صبح سے ہی ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ پہلے یہ انتظار تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے 6 سوالات میں سے کتنے سوالات کے جوابات چیف جسٹس آف پاکستان دیں گے، اور اس کے بعد فل کورٹ اجلاس جس سے قبل ایک خط سامنے آیا، اور اس خط کے اندر جو کچھ لکھا گیا اس سے فل کورٹ اجلاس کی حیت تو سامنے آتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک سوال یہ بھی رہ جاتا ہے کہ کیا فل کورٹ کو درست نہ سمجھنے والے ججز کی تعداد صرف 4 رہ گئی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر دی گئی توجیہات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 20 ججز اب ان سے متفق نہیں ہیں۔ اس خط میں کیا ہے اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے بعد آج علیمہ خانم کی گفتگو سے پہلے ان کی عمران خان سے ملاقات، توشہ خانہ 2 کے کیس کے بعد کچھ وہاں پہ صورتحال ایک مرتبہ پھر گمبھیر ہوئی اور ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔ اب اس کے پیش نظر سوشل میڈیا پہ ایک اور تنقید کا بازار گرم ہے، لیکن حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیا پلان تھا دراصل جو ہمارا نظام ہے اس کا، اور اب اس پر عمل درآمد کتنا آسانی سے ہو سکے گا، یہ بھی ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ تو اسی پہلے سپریم کورٹ پہ نیا عدالتی سال شروع ہو گیا اور ایکسپیکٹیشنز کے عین مطابق غیر معمولی تھا۔ اچھا دیکھیے، یہاں ہم روز بیٹھ کے یہ جو ایک ٹیکنیکل ٹرمز جوڈیشری کے حوالے سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کو آج ذرا سادہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دن بھر ہوتا کیا رہا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ایک طرف آپ نے عدلیہ کو اپاہج کیا، عدلیہ نے سرنڈر کیا، آپ کی مکمل سہولت کاری فرما رہی ہے، اور پھر عدلیہ پر قابض ہونے والے اور عدالتی آزادی کو سرنڈر کرنے والے یہ دونوں چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب ہو گیا، اس کے باوجود بھی حق پر ہمیں اور تم ہمیں حق پر کہو۔ تو بطور صحافی ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے وہ ہم آڈینس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ روز نئے نظائر طے ہوتے ہیں، اور اس ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا یا اوورآل جو ہمارے ہاں مختلف بحران ہیں، اس کا سب سے بڑا ذمہ اس ملک کی جوڈیشری پہ آتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی 26ویں ترمیم سے پہلے جوڈیشری مکمل آزاد تھی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو مکمل قید ضرور ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں آج ایک اور انہونی ہوتی ہے، نیا عدالتی سال ہوتا ہے، اس پہ ہم ان تقاریر پہ بھی گفتگو کریں گے جو چیف جسٹس پاکستان نے اپنا ویژن بتایا۔ اور ہاں، ایک اور دلچسپ بات کہ انہوں نے غالباً کئی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ کوئی 5 سال میں یہ چیزیں ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب چیف جسٹس کا بھی کوئی 5 سالہ منصوبہ ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا، پھر انہوں نے جو اپنے لینڈ مارکس وہاں پر کیے گئے اصلاحات کے حوالے سے تذکرہ کیا، انیشیٹوز بتائے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط کا تو جواب نہیں دیا۔ خطوط کا یعنی ان کے پوچھے گئے سوالات کا، وہ جو پورا سال لکھتے رہے۔ ہاں، لیکن کہانی میں ٹویسٹ وہاں پہ آتا ہے کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جی سرکولیشن سے منظور تو ہو گئے تھے یہ رولز سپریم کورٹ آف پاکستان کے، لیکن اس میں ترمیم کے حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا تھا اس میں 4 ججز شریک نہیں ہوتے۔ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ رولز ہیں جن کے مطلب ہے نا، بہت ڈرائی سا ٹاپک لگتا ہے، یہ کیا سپریم کورٹ رولز ہیں، ہمیں کیا ایک ادارے کے رولز ہیں۔ دراصل ان کے اندر پورا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے، کون سا سپریم کورٹ میں درخواست کیسے آئے گی، کون دائر کر سکتا ہے، کون سے ججز کے سامنے لگ سکتی ہے، کون سے ججز سن سکتے ہیں، کتنی فی ہوگی، کیا قاعدے اور ضوابط جو ہے وہ اس میں فالو ہوں گے، SOPs اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز۔ اور اس کا تعلق اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر شخص، کیونکہ سپریم کورٹ میں بنیادی انسانی حقوق، سپریم کورٹ میں آئین پاکستان کی تشریحات ہوتی ہیں، تو اس کا تعلق ہر شخص سے اس لیے ہے کہ یہ وہ اس ادارے کے رولز ہیں جس نے عوام کے فیصلے کرنے ہیں، جس نے اس ملک کو کئی مرتبہ جو ہے وہ ایک نئے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، جس نے کئی وزرائے اعظم گھر بھیجے ہیں، اور جس نے کئی جو عامر ہیں ان کی آمرانہ ادوار کو ایک قانونی کور بخشا ہے۔ تو یہ اس ادارے کے رولز ہیں، اور اس کے لیے آئین پاکستان کی ایک شک ہے جو کہ آرٹیکل 191 ہے، اور اس میں یہ درج ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یعنی انتظامی سائٹ پر بیٹھیں گے اور ان پر گفتگو کریں گے اور بائی میجورٹی فیصلہ کریں گے، فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن چیف جسٹس جناب یحییٰ خان نے اور اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بالکل ایک ہی پیرامیٹرز، ایک ہی جو ہے وہ ضابطے پر چلتے ہوئے فل کورٹ رولز پہلے نوٹیفائی کیے گزٹ میں، اور اس کے بعد ایک اجلاس بلایا، انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی، ان کا اجلاس بھی آدھا گھنٹہ چلا، ان کا اجلاس بھی آدھا گھنٹہ چلا۔ ان کے اجلاس میں ججز شریک ہوئے تو ان کو بات کرنے نہیں دی گئی، اور ان کے اجلاس میں ججز شریک ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ فرق تھا، دونوں اجلاسوں سے پہلے جو ہے وہ ہمیں
خط بھی دیکھنے کو ملے. اب آئے اس مدعے پہ کہ 4 ججز نے شرکت نہیں کی, اور یہ ہمارے لیے حیران کن بات اس لیے تھی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ کی طرح تمام ججز شریک ہوں گے. اب یہاں پہ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جی یہی تو وہ ججز تھے جو رولز کو فل کورٹ میں منظور کروانے کے حوالے سے مطالبہ کرتے رہے, تو پھر بھی وہ فل کورٹ میں نہیں بیٹھے اور خط جاری کر دیے. انہوں نے جو 10 نکات خط کے اندر لکھے ہیں اس میں صرف کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ انہیں 3 سپٹمبر کو ایک جو ہے نا وہ ورکنگ پیپر موصول ہوتا ہے جس کے اوپر یہ درج ہوتا ہے کہ 8 سپٹمبر کو نیو جوڈیشل ایئر کے دن ہی, یعنی 8 سپٹمبر کو جب نیا عدالتی سال شروع ہونا ہے, اس دن 1 بجے چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس بلایا اور اس کے 2 ایجنڈا آئٹمس ہیں. پہلا تو یہ کہ چیف جسٹس نے اسی سال کے آغاز میں سپریم کورٹ رولز بنانے کے لیے, ترتیب دینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی 4 ججز پر مشتمل. اس کی سربراہی جسٹس شاہد وحید کر رہے ہیں. اس میں جسٹس عرفان سعادت خان, جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عقیل عباسی شامل ہیں. اس 4 رکنی کمیٹی کے کچھ مشکلات ہیں, ان کو دور کرنا جو ہے وہ ایجنڈے کا حصہ تھا نمبر 1, اور یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز ہی کے ایک شق کے تحت تھا. اور دوسرا جو ایجنڈا تھا وہ آج یہ تھا کہ جو فل کورٹ رولز ہیں ان کی منظوری. اب یہ جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی تو آلریڈی بنی ہوئی ہے, کمیٹی کو تو کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئی, تو آپ اجلاس کون سی مشکلات پیش ہونے کے لیے جو ہے وہ بلا رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ جب آپ جو سپریم کورٹ رولز ہیں ان کو 3 اگست 2025 کو منظور شدہ رولز کو گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفائی کروا چکے ہیں, غالباً 9 اگست کی تاریخ, 9 اگست 2025 کو اگر آپ کروا چکے ہیں, تو اس کے بعد اب 1.5 مہینے بعد آپ اجلاس بلا کر کون سے رولز کی منظوری دے رہے ہیں. اور پھر اس کے لیے ججز نے ایک اصطلاح بھی استعمال کی. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ آپ رسمی کارروائی کر رہے ہیں, دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے, فیوٹیلٹی میں ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جو آلریڈی ہوا ہے, ہم کس چیز پر بیٹھ کے بحث کریں گے, تو ہم نہیں ضروری سمجھتے کہ ہم اس اجلاس کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے آپ گھوڑے کے آگے نا گاڑی لگا دو کہ وہ اس کو چلائے گی. تو مطلب دونوں معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کی منظوری کر چکے, وہ لاگو ہو چکے ہیں اور ان کا اطلاق ہو چکا ہے اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے, تو کون سی ترمیم. اور اعلامیہ جو سامنے آیا سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا, اس کے اندر کیا شامل ہے؟ اس کے اندر یہ شامل ہے کہ جی جسٹس شاہد وحید نے اپنی کمیٹی کی جانب سے جو بنائے گئے رولز ہیں ان پر بریفنگ دی, جبکہ سرکولیشن سے آپ نے آلریڈی سب ججز کو بھیج دیا تھا, تو بریفنگ دینے کی ضرورت کیوں پڑی جسٹس شاہد وحید کو. دوسرا اس اعلامیے کے اندر یہ شامل ہے کہ جو کورٹ فی کا معاملہ تھا, جو کہ آج غالباً سب نے اٹھایا, کورٹ فی بڑھا دی گئی تھی, تو پاکستان بار نے بھی اٹھایا, سپریم کورٹ بار نے بھی اٹھایا, اس کو جو ہے وہ موخر کر دیا اور اس کو پچھلے رولز کے مطابق کر دیا. تو وہ جو سپریم کورٹ رولز 1980 تھے وہ تو ختم ہو گئے, تو اب سپریم کورٹ رولز 2025 بن گئے. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیسز میں اضافہ ہوا ہے یہ آج کے اجلاس میں وہ واپس لیا گیا تھا, آج کے فل کورٹ نے یہ طے کیا ہے؟ غالباً یہ پہلے ہو چکا تھا. یہ ہمیں اس دن موصوف چیف جسٹس پاکستان ملے تو ہم نے ان سے سوال کیا, تو انہوں نے جیسے سرگوشی میں نہیں کہتے, انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, ہم نے ختم کر دی, ہم نے وہ ختم کر دی. ہم نے کس نے؟ چیف جسٹس اکیلے, اور آج فل کورٹ نہیں, سپریم کورٹ کے تمام ججز ربر سٹیمپ ہیں, صرف جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عطر من اللہ, انہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی پروسیجرز کی خلاف ورزی ہوگی, جہاں پر بھی کوئی نااہلی ہوگی, جہاں پر بھی کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی, جہاں پر آئین پاکستان کو روندا جائے گا, صرف وہی آواز اٹھائیں گے. اور ان جج صاحبان نے بالکل واضح بھی کیا وسیم خط کے اندر کہ یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ہم لوگ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ محض کوئی تکنیکی مسئلہ ہے نا, تکنیکی مسئلہ ہوتا ہے انتظامی سائٹ پہ تو وہ سرکولیشن سے بھی حل ہو سکتا تھا. جج صاحبان کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے جو آپ کو یہ پابند کرتا ہے کہ آپ فل کورٹ بلائیں گے اور اجتماعی دانش سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, تو جب آپ آئین پاکستان کے اندر دی گئی اس کی منشا کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہ گفتگو ہوگی. حیران کن امر میرے لیے یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے جناب یحییٰ خان, انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا. انہوں نے جو ان ججز کے ساتھ فیور میں جج تھے نا, جن میں نمبر 1 جو تھے وہ جسٹس شاہد وحید, پھر جسٹس عرفان سعادت خان, جسٹس عقیل عباسی, اور چلے جسٹس ملک شہزاد بھی ہیں, لیکن ان 3 جج صاحبان کو انہوں نے کمیٹی کے اندر شامل کر لیا. جسٹس ملک شہزاد شامل نہیں ہیں, اور وہ تینوں جج صاحبان آج اجلاس میں بھی شریک تھے. اور جو فل کورٹ میٹنگ کا اعلامیہ اور ساتھ میں تصویر جاری ہوئی ہے اس کے مطابق وہ بڑے ہنسی خوشی اپنا ان پٹ دیتے نظر آ رہے ہیں. تو محض جو ایک پلان تھا جسٹس منصور علی شاہ کو کمزور دکھانے کا, نہیں, آپ آفریدی کو یہاں پر صرف الزام کیوں دیتی ہیں؟ وہ جو موصوف 3 جج صاحبان تھے, کیا انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے بنائے گئے رولز کو فل کورٹ کے اوپن ڈسکشن میں منظور کیا جائے؟
یا پھر سرکولیشن سے منظور کیا اگر جائے. ان کو کوئی اعتراض ہوتا تو 9 اگست سے لے کے آج ہم 8 سپٹمبر کو بات کر رہے ہیں, اس دوران انہوں نے اپنا کوئی اعتراض ریکارڈ کروا دیا ہوتا, دیٹ مینس کہ دے آر ہیپی ود اٹ. لیکن بات یہ کرنی چاہیے کہ جسٹس امین الدین خان نے بھی کچھ تجاویز بھیجی تھی. جسٹس امین الدین خان نے بالکل تجاویز بھیجی تھی, لیکن آج وہ بڑے اکیلے تھے, مجھے ان کو دیکھ کے تھوڑا دکھ بھی محسوس ہوا. وجہ اب یہ ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے, ریٹائرمنٹ قریب ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ججز ہوتے ہیں نا, بڑی بدقسمتی اور وکلا برادری بھی, وہ ہمیشہ چڑھتے سورج کے ساتھ ہوتے ہیں, جو جس کا بھی دور آنا ہے یا چلنا ہے. وعدے تو بہت کیے گئے تھے کہ آپ کو ایکسٹینشن ملے گی, آپ یہ نوازیں, لیکن اب 2 مزید جسٹس امین الدین خان پیدا ہو چکے ہیں اور وہ دونوں اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ مجھے مل جائے. کسی کی تو خواہش یہ ہے کہ ابھی آئینی بینچ مل جائے, مستقبل میں چیف جسٹس شپ بھی مل جائے. لیکن آج وہ پتہ نہیں ٹیکٹس کے لیے, دکھانے کے لیے وہ اس رو میں آ کے بیٹھے جہاں جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے تھے جب سپریم کورٹ میں یہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا تھا. تو انہوں نے وہ جگہ چوز کی اور پھر وہ وہاں بیٹھے. تو بہرحال یہ تمام تر معاملات ہیں. ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوں گی کہ رولز کیا ہوتے ہیں, اس حوالے سے ججز نے خط لکھ کیا تو اس سے کیا ہو جائے گا. بتانے کا مقصد, رپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جوڈیشری جو اس وقت مکمل آپ آج سرنڈر کر چکی ہے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو اس کو مکمل طور پر ٹیک اوور کر چکی ہے, ایگزیکٹو آپ کی ٹیک اوور کر چکی ہے, تو یہ دونوں یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن یہاں پر ضد یہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں شفاف بھی اور ہمیں جمہوریت پسند بھی اور ہمیں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی مانو. کیونکہ آج کے روز جو تقاریر ہوئیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, اٹارنی جنرل آف پاکستان اور چیف جسٹس, ان 4 لوگوں نے تقاریر کی, عدلیہ کی آزادی کے ڈنڈورے پیٹے گئے, آئین اور قانون کے تحفظ کی قسمیں کھائی گئیں, اور پھر وہ جو قرآنی آیات سے, تلاوت پاک سے جو آغاز کیا گیا تھا نا, اس میں جب ان کا ترجمہ پڑھا گیا تو وہ تمام عدل سے متعلق تھا. تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سامنے بیٹھے جو 24 چہرے ہیں, کیا یہ اپنی نظروں سے نظریں ملا پا رہے ہوں گے جب یہ سن رہے ہوں گے؟ کیا ان کا ضمیر کوئی خلش محسوس نہیں کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام وہ پڑھا جا رہا ہے, حلف اٹھایا جا رہا ہے, وہ پڑھا جا رہا ہے, اور اس میں کس چیز کی وہاں پر وہ کی گئی ہے, اس میں وہاں پر ایک عدل کے حوالے سے, انصاف کے حوالے سے تلقین کی گئی ہے اور خبردار کر رہا ہے اللہ. لیکن اب اس معاملے پر بہرحال آپ بہت آگے جا رہے ہیں, یہ ضمیر شمیر کوئی چیز نہیں ہوتی یہاں پہ اتنے بڑے عہدوں پہ پہنچنے کے بعد. آگے بڑھتے ہیں. اڈیالہ جیل کے بارے آج ایک مرتبہ پھر ایک واقعہ ہوا, جو کہ شاید اس واقعے کا ڈراپ سین تھا جو پچھلے 1 ہفتے سے چل رہا تھا. طیب بلوچ ایک بول نیوز سے منسلک صحافی ہیں, اور وہ ویسے تو عمومی طور پر سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, لیکن 1 ہفتے سے وہ اڈیالہ جیل بڑے تواتر کے ساتھ جا رہے ہیں. عمران خان کے توشہ خانہ 2 مقدمے کی سماعت ہوتی ہے, وہ 3ری مرتبہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتے ہیں. پہلی مرتبہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر سوال ہوتا ہے, وہ سوال کرتے ہیں, ان کے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے. اگلی مرتبہ وہ جاتے ہیں تو اس دن علیمہ خانم کو جو ہے وہ انڈا مارا جاتا ہے. تو اس دن یہ جو ان کے خلاف یعنی طیب بلوچ کے خلاف ایک کیمپین سوشل میڈیا پر آلریڈی چل رہی ہوتی ہے, وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اور پھر آج کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پر علیمہ خانم صاحبہ عمران خان سے ملاقات کر کے توشہ خانہ 2 مقدمے کے بعد جب جیل سے باہر آتی ہیں اور ابھی پریس کانفرنس شروع ہی کرنے لگتی ہے, تو طیب بلوچ جو ہے وہ ان سے سوال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے سوال کیا اور سوال کے جواب میں میرے خلاف پوری مہم شروع ہو گئی. تو اس بات کے جواب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر موجود 2 وکلا, جن میں ایک جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا ہیں, وہ جو ہے وہ بالکل پہلے ان کو چپ کراتے ہیں, بات گالیوں پر آ جاتی ہے, اور گالیوں کے بعد وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوتے ہیں اور پھر تشدد شروع ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر ہی موجود کچھ یوٹیوبرز نے اور صحافیوں نے طیب بلوچ کو ریسکیو کیا, سائڈ پر لے گئے, وہ بھی بضد تھے کہ مجھے آگے جانے دو, اور پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر موجود کافی بڑی تعداد میں فالوورز بھی بضد تھے, کارکن بھی بضد تھے کہ ہمیں آگے جانے دو اور اس کو ہمارے حوالے کر دو. چارج اپ قسم کا ماحول تھا جو ہوا. ظاہری بات ہے کہ تشدد کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, لیکن اسی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اس بیک ڈراپ کے اندر جو کچھ آج کیا گیا, عمران خان کے پیغام باہر آنے پر پابندی لگانے کی کوشش ہوگی, پی ٹی آئی کو اگین کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. وہاں جو موجود چہرے تھے, عطا اللہ تارڑ صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ہوگا, کسی کو سزا کے بغیر جانے نہیں دیا جائے گا. وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سیاستدان صحافیوں کے ساتھ تو کھڑا ہے, سیاستدانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہے نہیں. وہیں پر آج سے چند روز قبل علیمہ خان صاحبہ کو انڈا پڑا تھا, ان کو پولیس پروٹیکٹ کر کے لے گئی تھی. میں دونوں واقعات کا کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن آپ کو اس ملک میں کس کے لیے قانون ہے اور کس کے لیے نہیں ہے اس کی ایک صورتحال کی عکاسی کر رہا ہوں. جہاں تک ہوا آج کا واقعہ, وہ انتہائی افسوسناک تھا.
میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ طیب بلوچ صاحب جو کہ ایک صحافی ہیں، لیکن وہ ایک ایسے صحافی ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف شدید قسم کا بغض رکھتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ نہیں کرتے، پبلکلی اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں. سامنے پیپلز پارٹی یا PMLN ہو، مؤدب ہو کر سوال کرتے ہیں، جیسے ایک صحافی کا شائستہ انداز اور الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے. سامنے کوئی PTI والا آ جاتا ہے تو وہاں پر وہ جوش خطابت میں آ کر بعض اوقات تو بلو دا بیلٹ بھی گفتگو کر جاتے ہیں. یہ سب بھی جانتے ہوئے، یہ بھی جانتے ہوئے کہ اڈیالہ جیل میں ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت موصوف جا رہے تھے. ہمارے کولیگ ہیں، ہمیں ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کام سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں اور ایشوز پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ہم پرسنالٹی پہ کوئی بات نہیں کر رہے. تو یہ بھی ہم جانتے ہیں، میں ایٹ لیسٹ جانتا ہوں کہ ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی تھیں. یہ کون سی صحافت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سوال پوچھ لیا کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کی کوئی جائیدادیں ہیں اور آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، تو آپ پھر اس سوال کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. مطلب روز جا کر بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ نے وہ جائیدادیں زبردستی چھیننی ہیں، آپ کوئی اتھارٹی ہیں، آپ کا کام تھا سوال کرنا، انہوں نے جواب دیا یا نہیں دیا اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. یہ وہی صحافی ہیں وسیم کہ جب قاضی فیض عیسیٰ کی بیگم سے پوچھا جاتا تھا نا، ان کی اہلیہ جو کہ ٹوٹلی نان پولیٹیکل تھی، لیکن کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر یہ مسئلہ تھا، ان سے جب سوال پوچھا جاتا تھا تو باقاعدہ کہتے تھے کہ یہ تو کیمپین ہے ایک خاتون کو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ صحافتی اس میں فرٹرنیٹی میں قاضی فیض عیسیٰ کی کئی منکوہائیں ہیں. چھوڑ دیجئے اس معاملے کو. بات اگین وہی ہے کہ دیکھیے، میں مثال دے ہم یہ بھی جانتے ہیں، میں ایٹ لیسٹ جانتا ہوں کہ یہ ایک ٹریپ تھا جس میں PTI پھنسی بدقسمتی سے. یہ سب بات ہو گئی. اس کے باوجود بھی اس وقت اس ملک میں آزادی اظہار کی ایک جنگ ہے. لیکن آزادی اظہار میں اگر میں آپ کو کہنے لگ جاؤں، ابھی مثال کے طور پر ہم FCR کر رہے ہیں کہ آپ ہوتے کون اور آپ کی اوقات کیا ہے، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اپنی پہلی بات مکمل کر لوں. ایک ہے آزادی اظہار کی جنگ، دوسرا ہے عدم تشدد کی جنگ. اس وقت تشدد کس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کس کے اوپر کیا جا رہا ہے، اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آزادی اظہار رائے اور عدم تشدد. تو اس بنیاد پر صحافی کا کنڈکٹ جیسا بھی ہو، طریقہ کار سنیں، طریقہ کار جیسا بھی ہو، یہ میری رائے ہے، سنیے. میں اس رائے سے اتفاق. اچھا، طریقہ کار جیسا بھی ہو، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. طریقہ کار جیسا بھی ہو، الفاظ کا چناؤ جیسا بھی ہو، تشدد کسی صورت الاؤ نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. تشدد کسی صورت، یعنی کہ ایکسٹریم میں بھی اگر کوئی صحافی چلا جائے تو وہ اپنی اوقات اور اپنا ظرف اور اپنے صحافت کا ایک بہت بڑا جو اس کا اعزاز ہے نا وہ دکھا رہا ہوگا، وہ خود کو ایکسپوز کر رہا ہوگا. لیکن یہاں پر مسئلہ ایک اور ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر آج تشدد کی سیاست پر آتی ہے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ابھی تک ہو رہا ہے، روز ہم بات کرتے ہیں، جوڈیشری سے لے کر اڈیالہ جیل سے لے کر فوجی عدالتوں سے لے کر 9 مئی تک. بطور صحافی ہم جتنا بات کر سکتے تھے، بلکہ اپنی سپیس سے بھی باہر نکل کر بہت سارے معاملات کو سٹریک پہ لگا کر جو صحیح سمجھا، جو ہماری عقل نے صحیح تسلیم کیا، ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا اور آئندہ بھی بولتے رہیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جذباتی لوگ، جو کہ ایک ریاکشن ہوتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے تناظر میں گالی دیتے ہیں یا کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو اگر وہ ان کے اوپر تشدد کرتا ہے تو پھر اس آج والے اگر اینگل سے دیکھا جائے تو وہ بھی پھر درست ٹھہرے گا نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پرتشدد نہیں ہوتی. پرامن مزاحمت، سیاسی جدوجہد ان کا حق ہے. آپ یہ کر کے کسی اور کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں، وہ جو چاہتے تھے آپ وہی کر رہے ہیں. جذبات میں آ کر آپ نے یہ کر دیا. طیب بلوچ کے بھیجنے والوں کا پرپس جو ہے وہ اچیو ہو گیا. کسی بھی سیاسی جماعت، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا بالخصوص آج پاکستان تحریک انصاف، اس کے کارکن کو ٹھنڈے دماغ سے صرف ایک بات سوچنی چاہیے کہ آپ پرامن تھے اڈیالہ جیل میں. باہر علیمہ بی بی آتی تھی، ملاقات نہیں کروانے دی جاتی تھی، پریس ٹاک پہ پابندی تھی. آپ نے ایک پرامن جدوجہد سے اپنا وہ حق لیا. ملاقاتیں بھی بحال ہوئیں، پرامن جدوجہد سے حق لیا. ملاقاتیں بحال ہوئیں، گفتگو ہوئی. اس سے تکلیف کسے تھی؟ جن کو تکلیف تھی انہوں نے آج وہ تکلیف دور کر دی. استعمال کون ہوئے؟ PTI کے کارکن. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب وہ پرامن جدوجہد کریں گی، سیاسی جدوجہد کریں گی، پرامن مزاحمت کریں گی، تو
آپ کے جو مخالف ہیں نا، جو کہ شاید اگر ان کے بھی ظرف کی بات کی جائے تو سبحان اللہ کیا ہی کہیے، تو ان کو آپ کھٹکتے رہیں گے، ان کو تکلیف پہنچتی رہے گی. یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو میرا تھوڑا سا آپ سے موقف اس پر مختلف ہے، اور وہ اس طرح مختلف ہے کہ میں نے پہلے دن بھی کہا اور میں اب بھی کہتی ہوں، نہ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کوئی مہم چلاتی طیب بلوچ کو لے کے، نہ ان کو وہ موٹیویشن ملتی کہ ہاں پلان وہ کام کر رہا ہے، اگلے دن جاتے، نہ وہاں سے بات اتنی پھیلتی، نہ یہاں تک آتی. اس دن بھی جو ہوا وہ افسوسناک تھا جو علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ ہوا. پھر بات ہوتی ہے یہاں پر، بار بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ سارے صحافی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ طیب بلوچ کیا ہے، کس کماش کے ہیں، کیا کرتے ہیں، صحافی ہیں نہیں ہیں، یہ طے کرنا آپ کا میرا ہمارا کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی بہت سارے لوگوں کو ورکر لگیں، ہو سکتا ہے میں بھی بہت سارے لوگوں کو ورکر لگوں، ہم کسی کی رائے پر بیس کر کے نہیں چل سکتے. اسی طرح طیب بلوچ بھی جج نہیں ہے نا، صحافی ہے. وہ ایک پراپرٹی کے سوال پر میں صرف یہ بات صرف کر ایک رہی سوال کا جواب دے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ آج کے سناریو کو بھی اگر دماغ میں رکھیں، وہ علیمہ خانم کو بات کرنے نہیں دے رہا تھا، وچ از ٹوٹلی اگینسٹ دی جرنلسٹک ایتھکس. ٹھیک ہے، مان لیا. اب وہ بات کرنے نہیں دے رہے تھے، وہ کتنی دیر بول لیتے، وہ بولتے رہتے، علیمہ خان جواب نہ دیتی، پرپس سر ہو جاتا، جو کرنے گئے تھے ایک دم سے مار دینے سے کیا ہوا. میں مذمت کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، بلکہ میں اس حد تک کہوں گا کہ اس میں جو ملوث لوگ تھے نا، ان کے خلاف قانون، اگین میں کہہ رہا ہوں، قانون کے مطابق، لا آف دا لینڈ کے مطابق کارروائی بھی ہونی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، وہیں پر یہ بھی سوچنا چاہیے، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ انڈا لگا عمران خان کی بہنوں کو. اس ملک میں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی خواتین ہمارے لیے بہت معزز ہیں، ان کا ایک بہت رتبہ اور مقام ہے. اگر ان کی خواتین کو انڈا لگتا تو اس ملک میں طوفان آ جاتا. تو آج اگر کوئی اور صحافی اٹھے اور وہ مریم بی بی سے، شریف خاندان کی خواتین سے، زرداری خاندان کی خواتین سے، آسوا بی بی سے اس طرح کے سوالات پوچھے اور بار بار پوچھے اور اسی لہجے سے پوچھے، کیا وہ اس پاکستان میں زندہ بھی رہ پائے گا؟ اس سوال کا جواب آپ دیجیے گا. بہرحال یہ آج کے دن کے واقعات تھے، غیر معمولی ظاہری بات ہے دن تھا، اور ساتھ میں افسوسناک بھی تھا. مجھے وسیم ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.